جو لفظ ہے نا ڈیل، یہ ڈیل ایک غلط لفظ ہے. معاہدے ہوتے ہیں، ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ہماری سنت ہے کہ انہوں نے بھی معاہدہ کیا. ایک اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، اصلاح کے بعد کوئی غلطی مانتا ہے، آگے کے لیے، لائعمل کے لیے، بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے. اس کو ڈیل کہنا، ایک بات کلیئر ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارے جو اصول ہیں، ہمارے جو پرنسپلز ہیں، اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی کسی اچھائی کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ اگر ہوتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پوری قوم کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو اس قوم کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ پوری قوم کھڑی ہے ان کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ. اور حقیقی آزادی جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم غلام ہیں، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کا کیا مطلب ہے. قوم نے دیکھ لیا کہ ہمیں اس طرح کا غلام بنایا گیا تھا کہ مرضی سے ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتے ہو، اپنی مرضی سے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہو، کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ اپلائی کرو گے تو آزاد مسرات ہوں گے. اور اگر عمران خان جیسے لیڈر کے نشان پہ آزاد حیثیت سے بھی لڑو گے تو فارم 45 کو چینج کر کے فارم 47 میں ہروا دیے جاؤ گے. تو یہ ہوا ہے اس ملک میں، یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے، مزید ایکسپوز ہو رہا ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں میں یہی کہوں گا کہ ان کی معافی مانگ کر صحیح راستے پر چلیں، قوم کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں. کیونکہ اس وقت آلریڈی PDM-1 کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ، اس نے جو حالات اس ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب پھر PDM-2 ایک اور تجربہ. یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی. جو مہنگائی، بے روزگاری، اکانومی کے حالات، امن و امان کے حالات ملک کے بن چکے ہیں، ہوش کے ناخن لیں اور ملک کی سوچیں بجائے لندن پلان، کبھی کون سا پلان، یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں تجربے، اس سے نکلیں اور قوم کی سوچیں، اس عوام کی سوچیں. 25 کروڑ عوام اس وقت مسائل میں ہیں، ان کے حل کے لیے سوچیں. ان کی بھی فیملیز ہیں. اگر آپ غیر قانونی طور پہ کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے، غیر قانونی طور پہ کسی کی فیملی کو ہراساں کرو گے تو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری بھی فیملیز ہیں. اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا، یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو. آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا. اور جو حرتیں یہ کر رہے ہیں، ان حرتوں کو کرنے سے یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اگر لوگ ان کو منہ پہ نہیں کہتے کچھ، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی آنکھیں پڑھو. یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو، کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو. اس طریقے سے کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی. آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عارضی طور پر، لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. عوام جس طرح نکلی 8 فروری کو، جس طرح عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس نظام کے خلاف، وہ ایک ان کے لیے اشارہ ہے. اب اشارے پہ سمجھ جاؤ. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے ہمیں خوشی ہے اس بات کی. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے. اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے وہ پھر سزا کے لیے تیار رہے. مینڈیٹ چوری اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی ووٹ ہو، جس کا گھر میں ہی ووٹ نہ ہو. آپ ایسا کریں، آپ ایک سروے کر لیں ڈی خان جا کر کہ لوگوں کو DI خان میں لوگوں کو پکڑ کے کس کی پارٹی میں لے جایا گیا، اس مولانا کی پارٹی میں لے جایا گیا، پکڑ کے زبردستی جوائن کروایا گیا، زبردستی پروگرام کروایا گیا. یہ کہہ رہے میں نے چوری ہوا ہے. میری پھر ریکویسٹ ہے، میں آج پھر یہاں کھڑا ہوں. ابھی یہ الیکشن ہو رہا ہے 21 تاریخ کو. آپ کا بھائی اپنے کاغذات جمع کرا کے بھاگ کیوں گیا؟ الیکشن سے کیوں بھاگ گیا؟ دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام، پھر موڈ ہے، پھر حاضر. اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے خلاف. اب تو میرا ورکر بھی اس کو ہرا لے گا. وہ دیکھو پشین جا پہنچا ہے، پشین میں جا کے جیت رہا ہے. باقی ہماری پارٹی کی ایک پالیسی ہے، اگر ایک ایجنڈا پہ جو کہ مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا، کوئی اور بھی سمجھتا ہے کہ اس کا چوری ہوا ہے اور اس ایجنڈا پہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن میں پرسنلی بتا دوں آپ کو، مجھے پتا ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں نے پارٹی کو بھی یہ رائے دی ہے. ریٹ لگوا رہا ہے، پھر لے دے کرے گا، اپنے آپ کو پیچھے بچا کچھ نہیں ہے، استعمال کر کے پھر مدرسے کے بچوں کو استعمال کرے گا، پھر کوئی ڈیل کرے گا، کشمیر کمیٹی لے گا، کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا اور پھر میرے نوٹ بھی کھا میرا ووٹ بنے تھے، پھر کہیں اور چل پڑے. دیکھیں مریم نواز کے بارے میں کیا کہوں. ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے، سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے، ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکردگی چل رہی ہے. اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں
ایک تو وزیر اعلیٰ وہ بیٹھی ہے, ترجمان اس کی ایک اور بیٹھی ہے. اب عورتوں کو میں کیا جواب دوں؟ مردوں کی بچہ نہیں ہے ان کے پاس. میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو, یہ ٹک ٹاکے بنا کر عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. ہم نے پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ دیا تھا, آپ نے بند کر دیا. عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے, عوام کو ہیلتھ کارڈ دو. باقی وہی فیصلہ کرو, وہی حکم جاری کرو جس میں عمل درآمد کرا سکو. 50 سے بھی کم پیسوں میں ہم روٹی دے رہے ہیں. انشاءاللہ میں اس پہ عمل درآمد کرا کے دکھاؤں گا, اور اگر نہیں کرا سکوں گا پھر کرسی چھوڑوں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں, نیچے گراؤنڈ پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹاک بنائے کہیں جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اب قوم بیوقوف نہیں بن سکتی, قوم جاگ چکی ہے, سمجھ چکی ہے. ابھی اس دن دکھایا, اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر, ایک جیٹ کی پکچر لگا دی گئی جی جیٹ ایئر ایمبولینس ہوگا. وہ پہلے میں رن وے بناؤں گا, تو رن وے سے پیسہ بنتا ہے تو اسپتال بنا لو وہاں پر کہ لوگوں کو اٹھا کے جیٹ پہ لے جانا ہی نہ پڑے. اتنا 40 سالہ پنجاب میں رہے, آپ نے ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے. ابھی پھر آپ آ گئی ہیں, ابھی آپ جیٹ دیں گی. پہلے ایک مریض کو پہلے جیٹ کے رن وے بنے گا, پھر وہ جیٹ جائے گا, اس کو اٹھائے گا, پھر اسپتال کے لیے ایک علیحدہ رن وے بنے گا. یہ باتیں, یہ ٹک ٹاکیں, اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا. جو لفظ ہے نا ڈیل, یہ ڈیل ایک غلط لفظ ہے. معاہدے ہوتے ہیں, ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ہماری سنت ہے کہ انہوں نے بھی معاہدہ کیا. ایک اچھائی کے لیے, بہتری کے لیے, اصلاح کے بعد کوئی غلطی مانتا ہے, آگے کے لیے, لائے عمل کے لیے, بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے. اس کو ڈیل کہنا, ایک بات کلیئر ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, ہمارے جو اصول ہیں, ہمارے جو پرنسپلز ہیں, اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. باقی کسی اچھائی کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ اگر ہوتا ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پوری قوم کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو اس قوم کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ پوری قوم کھڑی ہے ان کے ساتھ, ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ. اور حقیقی آزادی جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم غلام ہیں, بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ قوم نے دیکھ لیا کہ ہمیں اس طرح کا غلام بنایا گیا تھا کہ مرضی سے ایک پارٹی میں نہیں رہ سکتے ہو, اپنی مرضی سے کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہو, کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ اپلائی کرو گے تو آزاد مسلط ہوں گے. اور اگر عمران خان جیسے لیڈر کی نشان پہ آزاد حیثیت سے بھی لڑو گے تو فارم 45 کو چینج کر کے فارم 47 میں ہروا دیے جاؤ گے. تو یہ ہوا ہے اس ملک میں, یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے, مزید ایکسپوز ہو رہا ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں میں یہی کہوں گا کہ ان کی معافی مانگ کر صحیح راستے پر چلیں, قوم کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں. کیونکہ اس وقت آلریڈی PDM-1 کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ, اس نے جو حالات اس ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب پھر PDM-2 ایک اور تجربہ, یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی. جو مہنگائی, بے روزگاری, اکانومی کے حالات, امن و امان کے حالات ملک کے بن چکے ہیں, ہوش کے نہ کھلنے اور ملک کی سوچیں بجائے لندن پلان, کبھی کون سا پلان, یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں تجربے, اس سے نکلیں اور قوم کی سوچیں, اس عوام کی سوچیں. 25 کروڑ عوام اس وقت مسائل میں ہیں, ان کے حل کے لیے